اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعا ہم نے کل پڑھا ابھی وہ جاری ہے۔ کل ہم نے پڑھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں بھی مسلمان امت اٹھا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے احکام سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، آپ تو بہت مغفرت کرنے والے اور رحیم ہیں۔ آج اسی دعا کی ایک اور آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ ربنا یہ منادا ہے، رب منادا ہے جس کو پکارا جاتا ہے۔ حرف ندا جو ہے، کالنگ پارٹیکل جو ہے وہ یا ہے، وہ یہاں مسنگ ہے، یا ہم اس کو محذوف مانتے ہیں، یا ربنا، رب پلس نا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ ابعث فیہم رسولا منہم، بعث فعل ماضی ہے، بعث فعل ماضی ہے، بعث بعث یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ۔ اس کا لفظی معنی بنتا ہے ہی ریزڈ، اس نے اٹھایا، مگر ہمارے سینٹینس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وابعث، یہ امر کا صیغہ ہے۔ ہم امر کیسے بناتے ہیں؟ امر مضارع کے انت صیغے سے بنتا ہے۔ مثلا بعث کو یبعث he raises، تبعث
यूरेज। इस तबासु को अलामत मुज़ारिया कट जाती है और इस से के पेश पर जज़म लगती है। इस तरह ये पढ़ा नहीं जाता है। इसको पढ़ने के लिए हम इधर से अलिफ ज़ेर ए लगाते हैं। इस तरह ये बन जाएगा इब अस, मगर जो ही यहाँ से वाव ज़बर वा आएगा तो ये अलिफ साकिन हो जाएगा, ये लिखा जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। अब बन जाएगा वब अस। वब अस इसमें दो चीज़ें हैं। वब अस में एक तो ये फेल अमर है और दूसरा इसमें फाइल तुम है। वब अस फेल अमर और फाइल इसमें तुम है। यू माना हो गया तुम उठा, तुम उठा। फेल अमर को दूसरा नाम देते हैं फेलो तलब। वबअस यूरेज, वबअस यूरेज तुम उठा, फीहिम उनमें, उनमें रसूलन मफूल ऑब्जेक्ट। ये रसूलन जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अरबी में मंसूब आता है, मफूल हमेशा मंसूब आता है। रसूलन इस पर एक ज़बर या दो ज़बर लास्ट के वर्ड पर आते हैं और ये मंसूब, इसे मंसूब कहते हैं। जिस पर एक ज़बर आए या दो ज़बर आए उसे मंसूब कहते हैं, उसे ज़बर वाला हरफ मानते हैं और उसको मफूल कहते हैं। इस तरह फेल और फाइल ये हो गया मफूल, ये इसके साथ मिलता है। और तू खड़ा कर, फीहिम उनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से। फीहिम भी जार मजरूर है, मिनहुम भी जार मजरूर है। मतलब हो गया वबअस खड़ा कर, खड़ा कर, फीहिम उनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम उन्हीं से। अब समझना है यहाँ जो हम है और यहाँ जो हम है ये कौन लोग हैं। दुआ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं और दुआ के अल्फाज हैं, ए हमारे रब तो उनमें एक रसूल उन्हीं से खड़ा कर। गोया कि यहाँ जो ज़ुर्रियत बताई जाती है, हम में जो ज़ुर्रियत आती है या मिनहुम में जो ज़ुर्रियत आती है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मगर गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं और इसहाक अलैहिस्सलाम भी हैं।
یہ دعا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس وقت نہیں ہے، کیونکہ دعا مانگنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسی اسماعیل علیہ السلام اور اس کی ماں کو مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں حضرت ابراہیم چھوڑ آئے تھے، اور جب تعمیر کعبہ کی ہو رہی تھی، دعا میں یہی باپ بیٹے تھے، اور یہی باپ بیٹے دعا کر رہے تھے کہ جو یہاں اولاد بسے گی، اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جو اولاد بسے گی، فیہم اس میں ایک رسول پیدا کر، اور وہ رسول کہاں سے ہو جائے گا؟ منہم انہی میں سے۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اب جو آگے کا سینٹنس ہے یتلو علیہم آیاتکا، پہلے ہم اس کا لفظی معنی کریں گے۔ یتلو، تلا اس نے تلاوت کی، تلا اس نے تلاوت کی، he recited، یتلو he recites، اس میں دو ٹینس آتے ہیں، ایک تو پریزنٹ ٹینس آتا ہے اور فیوچر ٹینس، اور he will recite۔ تلا یتلو، یتلو علیہم جار مجرور، آیاتی آبجیکٹ مفعول ہے، اور کا مضاف الیہ ہے۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ۔ یتلو میں فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور فاعل اس میں ہی ہے۔ یتلو he recites علیہم ان پر، آیات کا your signs، your آیات، your revelations، وہ ان پر تمہاری آیات تلاوت کرے۔ اس رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ اس رسول کا پہلا کام تلاوت آیات، یہ پہلا کام تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم he taught، علم لام پر تشدید ہے، علم he taught، يعلم he teaches، يعلم he teaches، ہم مفعول ہے، آبجیکٹ ہے،
ہم مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. when the pronoun joins a verb it becomes object. الکتابہ دوسرا مفعول ہے، دوسرا مفعول یا مفعول نمبر 2 لکھیں گے. الحکمت یہ بھی مفعول ہی ہے، یہ بھی مفعول ہی ہے، مگر اس کو ہم مانتے ہیں یہ فالو کرتا ہے اس مفعول کو. اس طرح معنی بنتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. يُعَلِّمُ he teaches hum them. الکتابہ the book. والحکمت and the wisdom. وہ رسول ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے. دوسرا کام ہے کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ. یزکی وہ پاک کرے ہم ان کو. یزکی فعل مضارع ہے، ہم آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. یہ زکا سے آیا ہے، زکا اس نے پاک کیا. اس کا مضارع ہے یزکی، وہ پاک کرتا ہے یا کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان لوگوں کو پاک کرے گا. تو تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ پاک کرنا. پاک کرنا کس چیز سے پاک کرے گا؟ شرک ایک نجاست ہے، اللہ کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو پارٹنر بنانا ایک نجاست ہے. کفر ایک نجاست ہے، اللہ کا انکار کرنا یہ ایک نجاست ہے، یہ ایک گندگی ہے، اور اس گندگی کو رسول پاک کر سکتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، برائیوں سے، گناہوں سے. اللہ ہمیں بھی تلاوت آیات کا توفیق عطا فرمائے، کتاب کی تعلیم عطا کرے، حکمت کی تعلیم عطا کرے، اور اس قرآن شریف کو پڑھنے سے ہمیں بھی پاک کرے آلائشوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے. انک انت العزیز الحکیم. ان جو ہے یہ معنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. شورلی کا اسم و ان ہے. یہ جملہ جو ہے انت مبتدا، العزیز و خبر، الحکیم اس کی دوسری خبر ہے. اس طرح بنتا ہے معنی تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. بے شک تو، بے شک تو، گویا اس میں تو
2 دفعہ آیا ہے، یہ سٹرس کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اردو میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو کسی بہتر طریقے سے ہم معنی میں بیان کریں۔ انکا انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے اور تو حکیم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف کے آیات کی تلاوت کرنے کا صبح اور شام توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات اور اس کی حکمت سے ہمیں بھی نوازے، اور اس تلاوت سے اور اس کی حکمت سے اور اس کے پاک آیات سے ہمیں بھی پاک فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔